جی السلام علیکم دوستو، میں حامد علی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کسان ایگری انفو۔ دوستو آج میں بات کروں گا تل کی کاشت کا بہترین طریقہ کون سا ہے اور تل کی کاشت کھالیوں پر کیسے کی جائے۔ آج اس کے اوپر میں تو تفصیل سے بات کروں گا ذرا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دو مراحل میں آپ کو ملے۔ دوستو جو تل کی کامیاب کاشت ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیداوار زیادہ ہے، آپ کے تل سوکھے نہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے، تو آپ ہمیشہ تل کو کھالیوں پہ کاشت کریں۔ کھالیوں پہ مطلب مراد ہے کہ بے شک آپ چھٹا دے کے سنگل کھالی بنا دیں، یا آپ بیڈ بنا دیں پلانٹر کے ساتھ، یا آپ بیڈ بنانے کے بعد چوپا لگا دیں، یا ٹک ٹک والا جو پلانٹر، جو مکئی والا پلانٹر ہے، اس کے ساتھ کیرا کر دیں۔ جیسا آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن لگانا اپنے کھالیوں پہ ہے۔ جو بیڈ پہ طریقہ کاشت ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، جو سنگل کھالی کا طریقہ کاشت ہے وہ الگ ہے۔ میں آج پہلے بات کروں گا ہم سنگل کھالی پہ تل کی کاشت کیسے کریں۔ یہ خاص کر تب ہم یہ طریقہ یہ اپناتے ہیں جب ہم نے گندم کے بعد فوری فصل لگانی ہوتی ہے اور تیسری فصل اٹھانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم گندم کے بعد تل لگائیں، پھر تل کے بعد مکئی یا دھان کی فصل لگائیں۔ دوستو جب ہم زمین کو تیار کریں گے، خشک زمین تیار کریں، گندم کے بعد خشک زمین ہی آپ تیار کر لیں، اور خشک زمین تیار کرنے کے بعد آپ بیج اور کھاد کا چھٹا کریں، اور جو کپاس والا جو ریجر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کی کھالیاں بنا دیں۔ یہ کپاس والا جو ریجر ہوتا ہے، اس کے جو آگے کڑ لگے ہوتے ہیں دو، اور پیچھے لا جو کڑ ہوتا ہے اس کے ساتھ پر لگے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم گاجر کی کاشت کرتے ہیں یا شلجم کی کاشت کرتے ہیں چھٹا دینے کے بعد، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کا جو پیچھے والا کوڑ ہے نا، اس کا آپ نے فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 32-33 انچ تک لے کے آنا۔ مطلب پھر اس سے آپ کی جو کھالی ہے نا وہ کھڑی نہیں بنے گی، آپ کی کھالی اس طرح گول بنے گی، بیڈ شیپ میں آ جائے گی۔ اوپر اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو 9-10 انچ کا اوپر بیڈ سائز بنے گا۔ تو آپ نے اس کے ساتھ آپ نے کھالیاں نکال دینی ہیں۔ کھالیاں جب نکالنی ہیں، ٹریکٹر پہ جو آپ نے اس کی سیٹنگ رکھنی ہے، وہ اپنے سیٹنگ اس طرح رکھنی ہے کہ آپ نے اس کے جو ہے نا ٹاپ لنک اس کو فل کھولنا ہے۔ جو پیچھے والے کوڑ ہیں، جو آگے والا کوڑ ہوتا ہے جیسے یہ ہے، وہ کم لگے اور پیچھے والا زیادہ لگے، جس سے پھر آپ نے ٹریکٹر کو سپیڈ سے چلانا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ کاشت ہوگا سنگل کھالی پہ۔ آپ خشک زمین تیار کر کے ہی آپ بیج چھٹا کریں، کھاد چھٹا کریں، ڈائریکٹ آپ اوپر ریجر پھیر دیں، اس سے آپ کی یہ سنگل کھالی تیار ہو جائے گی۔ پھر آپ پانی لگا دیں۔ پانی آپ نے ڈبل لگانا ہے۔ جب ایک دفعہ پانی کھیت کو پھر جائے تو آپ نے اس کو باندھ کے پھر اگلے پانی پہ منتقل کر دینا ہے، تو دوبارہ اگلے کھیت میں چلے جانا ہے، پھر آپ نے واپسی سے دوبارہ اسی کھیت کو بھرنا شروع کر دینا ہے۔ مطلب اسی سطح پہ رکھنا ہے، اس کی ریج ٹاپ تک چلی جائے گی۔ اس طرح جب اس کی ریج لازمی ٹاپ تک پہنچانی ہے، جب ریج اس کی ٹاپ پر چلی جائے گی تو تل کا گو 4 دن میں ہی مکمل ہو جاتا ہے اس طریقہ کاشت میں۔ اور لیکن آپ نے یہ اس طرح پانی لگانے کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے پری ایمرجنسی اسپرے لازمی کرنا ہے جڑی بوٹیوں کو روکنے کے لیے۔ دوسرا طریقہ ہے ہم بیڈ بنائیں۔ بیڈ جو بنائیں گے یہ بھی خشک طریقہ کاشت میں ہوگا۔ خشک طریقہ کاشت اس لیے استعمال ہم نے کرنا ہے کہ ہم اگر گندم کے بعد ہم اگر پانی لگاتے ہیں، رونی کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارا کافی ٹائم ویسٹ ہوگا۔ پہلے پانی لگانے میں جو ٹائم لگے گا، پھر وتر آئے گا 4 دن بعد، پھر دوبارہ آپ اس کو ہل چلائیں گے، پھر آپ لگائیں گے، پھر بیج کے گو کے مطلب 10-12 دن ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہی گندم فری ہوتی جائے آپ اس کو 2 ڈسک لگائیں، اور ایک ہل لگانے کے بعد کھاد اور بیج کا چھٹا کریں۔ چھٹا کرنے کے بعد آپ نے روٹا ویٹر جو ہے نا وہ لگانا ہے۔ آپ نے روٹا ویٹر آپ نے تیاری میں جو ہے نا وہ بعد میں رکھنا ہے۔ یہ پلانٹر کی کاشت میں آپ نے یہ جو ہے نا طریقہ کار آپ نے لازمی طور پہ یہ اپنانا ہے کہ آپ نے چھٹا کرنے کے بعد ایک بار روٹا ویٹر لازمی پھیرنا ہے۔ اگر آپ نے روٹا ویٹر پہلے پھیر لیا تو پھر آپ نے اینڈ میں ایک ہلکا سا ہل لگانا ہے تاکہ بیج جو ہے نا زمین میں مکس ہو جائے، اور جب پھر آپ نے پلانٹر کے ساتھ جب کھالیاں نکالو گے تو بیڈ بناؤ گے، آپ کا جو پلانٹر کا سائز ہونا چاہیے وہ 18 انچ سے لے کر 24 انچ کا سائز ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے آپ اس کے ساتھ بیڈ بنا دیں۔ جب آپ بیڈ بنائیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے
کہ اس کی جو ٹاپ لنک ہے اس کی زیادہ کسائی نہیں کرنی. اس کی وجہ یہ ہے جب آپ اس کی کسائی زیادہ کریں گے وہ اس کا کڑ آگے سے مٹی زیادہ اٹھائے گا تو جس کی وجہ سے بیج جو ہے زیادہ دب جائے گا. آپ نے اتنی کی ٹاپ لنک کو سیٹنگ کرنا ہے کہ وہ صرف آپ کے بیڈ بنتا جائے, خالی کی گہرائی کم بنے. تو جب آپ ایسا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ناخن نکالیں اور ناخن نکالنے کے بعد پانی لگا دیں. اس کا بھی ڈبل پانی رکھیں, صرف 2 انچ 3 انچ سطح جو پانی کی نا ٹاپ سے مطلب نیچی رکھنی ہے. ایک بار بھریں پھر اسی سیم دن اس کو دوبارہ بھر دیں. جب بھر دیں گے تو آپ کا جو ہے نا اگلے دن آپ نے 24 گھنٹوں والا جو پری ایمرجنٹ سپرے ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو وہ سپرے آپ کا ہوگا ڈوالڈ گولڈ اور پینڈی میتھالین. پینڈی میتھالین آپ نے الگ ایک موسمی حالات کے مطابق کرنی ہے, لیکن ڈوالڈ گولڈ لازمی آپ نے کرنا ہے. تو یہ طریقہ کاشت ہے. بیڈ میں چھٹا دینے کے بعد اس طرح کھالیوں کے ساتھ سنگل کھالی پہ یا مطلب آپ بیڈ بنانے کے بعد کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو جو نا چوپے کے ساتھ بذریعہ چوپا یا پلنٹر کے ساتھ ہم کیسا کیرا کریں گے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. بہت بہت شکریہ.